جی میں انشاءاللہ پہنچ گیا ہوں مدرسہ دارالحقانیہ۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ یہ سکورٹی والے ساتھی انہوں نے کافی تعاون کیا ہے، اور اب میں حضرت کی قبر پر زیارت کرنے جاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج میں جس مرد مجاہد کے مزار اقدس پر حاضر ہوا ہوں، پہلے ان کے شہر کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، پھر ان کے والد صاحب کا تعارف، اور پھر مدرسے کا، اور صاحب مزار مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں۔ کوڑا خٹک پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک تاریخی قصبہ ہے جو ضلع نوشہرہ میں واقع ہے۔ اس قصبہ کو 16ویں صدی عیسوی میں پشتو زبان کے مشہور شاعر اور مجاہد خوشحال خان خٹک کے پردادا ملک اکوڑا خان خٹک نے آباد کیا تھا۔ ملک اکوڑا خٹک نے اس گاؤں میں مستقل سکونت اختیار کی۔ اس وقت سے اس کا نام اکوڑا خٹک پڑ گیا۔ خوشحال خان خٹک یہیں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے، جو آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کچھ فاصلے پر صوفی بزرگ شیخ رحم کار عرف کاکا صاحب کا مزار بھی ہے۔ کوڑا خٹک میں دو بڑی دینی درسگاہیں دارالعلوم حقانیہ اور جامعہ اسلامیہ مولانا عبدالحق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے دینی مجلہ الحق کے نام سے جاری کیا تھا، جو ان کے فرزند حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیر ادارت اب بھی شائع۔ اب بات کرتے ہیں دارالعلوم حقانیہ کی۔ دارالعلوم حقانیہ ایک مسلم دینی درسگاہ ہے جو کوڑا خٹک خیبر پختونخوا پاکستان میں واقع ہے۔ یہ بنیادی طور پر اہل سنت دیوبند مکتبہ فکر کا مدرسہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے خطوط پر قائم ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ مدرسہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ ہے اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی تعلیم کی درسگاہ بھی ہے، اور اسے 1947 میں مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ والد محترم تھے، انہوں نے اسے تعمیر کیا۔ دارالعلوم حقانیہ کے چانسلر شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق کی شہادت کے بعد شیخ انوار الحق صاحب مدرسے کو افغانی طالبان کے بہت سے سینئر رہنماؤں بشمول ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے بھی فارغ التحصیل ہونے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحق کون تھے؟ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ 12 جنوری 1910 کو کوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت دارالعلوم دیوبند سے دینی تعلیم مکمل کی۔ تقسیم ہند کے بعد دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کی بنیاد رکھی۔ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ 1985 میں جب وہ سخت بیمار ہوئے تو وہ چارپائی پر پڑ گئے۔ اسی بیماری اور چارپائی پر پڑے ہوئے شخصیت کو لوگوں نے اپنا رہنما سمجھا اور انہیں قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا۔ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ نے 7 ستمبر 1988 کو وفات پائی۔ کہتے ہیں مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، تو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ 18 دسمبر 1937 کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک مذہبی اسکالر، عالم اور سیاستدان بھی تھے۔ ان کا طالبان کے رہنما ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قریبی تعلق بھی تھا۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور سربراہ تھے۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، منطق، صرف و نحو، گرامر، تفسیر، حدیث کا علم سیکھا۔ ان کو عربی زبان پر بہت عبور حاصل تھا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو میں بھی کام کرتے تھے۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ بعد ماضی سے 2 نومبر 2018 کو اپنے گھر راولپنڈی آرام کر رہے تھے۔ ان کا ایک محافظ اور ایک ڈرائیور گھر سے باہر تھے جب ایک آدمی دیوار پلانگ کر آیا
اور مولانا پر پے در پے چھریوں کے وار کیے اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ہر مسلمان ایسا ہی عالم بنائے، مجاہد بنائے اور مخلص ہمدرد اور پارسا سیاستدان بنائے، آمین۔ تو سب سے پہلے میں حضرت کی قبر پر دعا کے لیے حاضر ہوں گا۔ یہ قبرستان ہے اور جہاں وہ اللہ کے ولی مدفون ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہ رحمت کرے۔ حضرت مولانا اظہر الحق رحمۃ اللہ فرزند تھے شیخ الحدیث مولانا حافظ الحق منتظم اللہ دارالمحقانی، اور اس کے ساتھ یہ والی قبر جو ہے یہ ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسہ کے بانی تھے۔ اس کے ساتھ سینٹر میں قبر امام الشہداء شہید نموس رسالت شہید پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ والی قبر بی بی شمیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ کچھ خواتین کی قبور ہیں۔ آگے یہاں پر سلسلہ روحانی لکھا ہوا ہے، روحانیت کا سلسلہ لکھا ہوا ہے۔ ولی کامل عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ مشائخ کرام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، پھر اس کے بعد امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری، پھر شیخ المشائخ شاہ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ المشائخ شاہ ابراہیم ابن ادم البلخی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس طرح یہ چلتا چلتا شیخ المشائخ قطب العالم شاہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد شیخ المشائخ شاہ فرید الحق گنج شکر، پھر شیخ علاء الدین علی احمد الصابری، پھر شاہ شمس الدین الترک پانی پتی رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد یہ چلتا ہوا پھر یہ سلسلہ یہ ساتھ پھر آ جاتا ہے قطب العالم شاہ عبد القدوس گنگوہی۔ اس کے بعد چلتا ہوا یہ سلسلہ حضرت مولانا شیخ المشائخ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک یہ ان کے روحانی سلسلہ کا شجرہ لکھا ہوا ہے۔ ادھر ان کا خاندانی جو شجرہ نسب ہے وہ لکھا ہوا ہے۔
پھر اس طرف ہے دارالحفظ و تجوید، یہ والی بلڈنگ، اس کے کافی سارے شعبے ہیں، اس طرف بھی ہیں، اس کے پہلی طرف بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر تاریخی، معلوماتی اور سفری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔